سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے نہیں دی جاتی. یہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے. طاقتور کیا، یا آپ کہیں کہ ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے. اس کو اتنا شوق ہے کہ وہ سمجھتی ہے صرف عقل کل وہ ہے. تو وہ تو سیاستدانوں کو بھی کوئی حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا. اور یہ جو نام نہاد الیکشن کرائے گئے ہم سب کے سامنے ہیں. اور بلوچستان کے اندر آپ یقین کریں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول تھا، انہوں نے ایک ایک حلقے میں سے 10 10 15 15 امیدواروں سے پیسے لیے کہ ہم تمہیں جتائیں گے. اور جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے یا جس کی سب سے بڑی سفارش تھی، اس کو جو ہے وہ لا کر اسمبلی کے ممبر بنا دیا گیا. ایک ایسے شخص کو جو محب وطن پاکستانی تھا، جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہ چکا تھا، آپ نے ضد کی خاطر، انا کی خاطر، ایک عامر نے آ کے جو ہے وہ آپریشن کرایا اور اس سے اور نفرتیں بڑھیں. اور اب آپ سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل ہوتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، جب آپ میرے جیسے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر آپ کاٹتے جا رہے ہیں. عمران خان جس نے پاکستان کا نام ہر میدان میں روشن کیا ہے، پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا ہے، آپ اس پہ ابھی 300 سے زیادہ تو کیسز ہو گئے ہیں. بادشاہ سلامت جو ہمارا جو بھی بنے گا آرمی چیف، بس وہ مائٹ از رائٹ ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں کٹ پتلی ہیں، جو وہ چاہے گا اس کی خوشنودی کے لیے، جو سب سے بڑے جو ہے نا وہ باتیں کرے گا، اس کو سب سے بڑی پوزیشن مل جائے گی. تو یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے یار. آپ جو ہے ایک اپنے دوست کو کھو رہے ہو. آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے سوائے چائنا کے. تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ جو کرتا درتا بنے ہوئے ہیں، جو بہت مغرور ہیں، سنیں گے کہاں ہمیں جی، ہمیں تو دہشت گرد سمجھتے ہیں. لیکن کبھی بھی عوامی تائید کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا. دیکھیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. غلطیاں ان کی ہے، ان کی جو ہے انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. ان کی جو ہے وہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. اپنے ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ معلومات حاصل نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جا کے افغانستان پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے یا اس پہ کچھ آپریشن کریں گے. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں فکار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قاسم خان سوری. سوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، بہت آپ کا شکریہ آپ کا تعلق بھی. چونکہ بلوچستان سے ہے، اور بدقسمتی سے کہ بلوچستان کا ذکر تبھی ہوتا ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں. یہ پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ویسے تو بہت ایک ایسا علاقہ ہے جو بہت سی چیزوں سے ایک خوش قسمت ہے، مگر وہاں پر بدقسمتی سے بہت سے حالات خراب ہیں. یہ حالات خراب ہے. یہ گزشتہ دنوں ٹرین کا حادثہ آیا. آپ چونکہ وہاں سے ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں سر، اور آپ کی رولز بھی ادا کر چکے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. الزام سیاستدانوں پر آتا ہے کہ جی سیاستدان وہاں کے جو ہیں وہ ان لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہونے دیتے. کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بالکل بلوچستان سے میرا تعلق ہے، اور اس ٹائم بلوچستان میں جس طرح دہشت گردی عروج پہ ہے، جو مشکل حالات میں ہیں بلوچستان کے لوگ، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور ایک افسردہ ہوں میں بہت. ہم سب پورے پاکستانی جو ہے سیاستدانوں پہ تو دیکھیں ڈال دی جاتی ہے بات. سیاست تو سیاستدانوں کو کرنے نہیں دی جاتی. آپ کو الیکشن سے دور کر دیا جاتا ہے. ابھی خان صاحب، عمران خان صاحب ہمارے سامنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھی. کس طرح ہمارے سے نشان چھینا گیا، کس طرح ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے نہیں دی جاتی. یہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے. طاقتور کیا، یا آپ کہیں کہ ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے. اس کو اتنا شوق ہے کہ وہ سمجھتی ہے صرف عقل کل وہ ہے. تو وہ تو سیاستدانوں کو بھی کوئی حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا. اور یہ جو نام نہاد الیکشن کرائے گئے ہم سب کے سامنے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، بلوچستان میں بھی گیلپ کا جو سروے رپورٹ آئی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ پاپولر جماعت تھی 2024 کے الیکشن میں بھی. اور اب حالیہ جو سروے ہوا ہے اس میں بھی سب سے پاپولر جماعت ہے، سیاسی جماعت. تو آپ نے اس کو الیکشن تو وہاں پہ لڑنے نہیں دیا گیا. وہاں پر جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے ان سب کو تو آپ نے ہرا دیا وہاں پہ. ہم سب کے سامنے ہے.
کہ سب سے بڑی جماعت کو اپنے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، اور بلوچستان کے اندر آپ یقین کریں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول تھا، انہوں نے ایک ایک حلقے میں سے 10 10 15 15 امیدواروں سے پیسے لیے کہ ہم تمہیں جتائیں گے، اور جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے یا جس کی سب سے بڑی سفارش تھی اس کو جو ہے وہ لا کر اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا۔ کوئی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ ہمارے لوگوں نے ہزاروں ووٹ لیے اور رزلٹ جو ہے وہ ان کو تھمایا گیا جو من پسند لوگ تھے یا جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے۔ تو بلوچستان کی اسمبلی اور پورے پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی سمیت، نمائندہ لوگ تو اس میں ہیں نہیں، فارم 47 کے لوگ ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آپ کیسے ڈال سکتے ہو سیاستدانوں میں؟ ہم بھی تھے 2018 سے لے کر 2022 تک رہے ہیں، پونے 4 سال۔ تو پاکستان میں سب سے کم دہشت گردی ہمارے دور میں تھی، آپ نے دیکھا بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، وہاں پہ حالات بہتر ہو رہے تھے، خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ تو سیاستدانوں پہ کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہماری ملٹری انٹیلیجنس کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہمارے دور میں حالات اچھے تھے، اور ہمیں یاد بھی پڑتا ہے کہ گوادر بہت زیادہ ڈسکس ہوتا تھا ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، بہت سے لوگوں نے اربوں اور کھربوں روپے کی وہاں پر انویسٹمنٹ کی۔ اب وجہ کیا ہے کہ یہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر؟ دیکھیں، جب آپ کسی کو عزت ہی نہیں دو گے، جب آپ اس کی رائے کا احترام ہی نہیں کرو گے عوام کی۔ اب دیکھیں، اب ہم کوئی 80 کی دہائی میں نہیں رہ رہے، ہم کوئی 70 کی دہائی میں نہیں ہیں، یہ ہم 21ویں صدی میں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اظہار رائے کی طاقت ہے، وہ بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اب وہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں رہا، ابھی سب کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں تو پہلے سے ہی فوجی آپریشنز ہوتے رہے، ناکام فوجی آپریشنز، جس سے نفرتیں بڑھی۔ جس طرح نواب اکبر بگٹی شہید کو شہید کیا گیا، ایک ایسے شخص کو جو محب وطن پاکستانی تھا، جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہ چکا تھا، آپ نے ضد کی خاطر، انا کی خاطر، ایک عامر نے آ کے جو ہے وہ آپریشن کرایا، اور اس سے اور نفرتیں بڑھیں۔ اور اب آپ سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان، آپ ابھی خود بتائیں کہ ابھی نوشکی کے اندر جو ہے وہ جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی گاڑیوں پر حملہ ہوا ہے، کتنے شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک ٹرین کا واقعہ، جہاز تو آئی جیک ہوتے ہوئے ہم نے سنے تھے دنیا میں، 443 لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کوئٹہ سے صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے میں ہیں، اور آپ کی ٹرین کو جو ہے نا وہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، اور مسافروں کو اس کے بعد جو فیملیز ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو سنا ہے کہ 214 یا 15 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے۔ آپ جی عوام آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے علاقوں میں۔ بہت سے بلوچستان کے علاقوں میں اس ٹائم سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے۔ تھانوں کے اندر جا رہے ہیں جو ہے وہ بی ایل اے کے لوگ، اور عوام ان کے ساتھ ہے، اور وہ تھانے سے اسلحہ چھین رہے ہیں۔ تو جب آپ کی سیکیورٹیز ایجنسیز کے خلاف نفرت ہو جائے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کا خیال ہی نہیں رکھتی، جب اسمبلی میں لوگ آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ سب کے سامنے ہے، ہمیشہ سے آپریشن بلوچستان کے اندر، اور کسی کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں سیاسی اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، لوگوں کا احترام نہیں کیا جائے گا، قوموں کو عزت نہیں برابری کی بنیاد پہ دی جائے گی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کی آبادی 4% ہے، اس کو ہم جو ہے ایک ایس ایچ او سے کنٹرول کر لیں گے۔ کدھر ابھی آپ کا ایس ایچ او؟ کدھر ہو آپ ابھی؟ کیا کر سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جن کو کوئی سیاسی سوچ بوجھ ہی نہیں ہے، جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک اس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی چیف ہے، جو اس کا من پسندیدہ یہ بنا ہوا ہے، محسن نقوی، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ تو آگ خود لگا رہے ہیں جی۔ آپ نے سر بڑی حیران کن بات کی، آپ نے کہا کہ یہ بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ عوام وہاں پر ہے، یہ تھانوں میں جاتے ہیں، وہ اسلحہ چھین لیتے ہیں۔ یہ واقعی سچ ہے کہ عوام، یہ عام بالکل عوام میں بی آپ ایل اے کو کے صحیح لوگ؟ بتا رہا ہوں، بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ میرے جیسے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر آپ کاٹتے جا رہے ہیں۔ عمران خان جس نے پاکستان کا نام ہر میدان میں روشن کیا ہے، پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا ہے، آپ اس پہ ابھی 300 سے زیادہ تو کیسز ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، مجھ سمیت بلوچستان میں، اس پہ 50 50 آپ نے
جو ہے دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہوئے ہیں، یونین کونسل کی سطح پر بھی جو ہمارا کارکن ہے اس پر بھی دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں. آپ ہمارے سیاسی دفتر بند کر دیتے ہو، ہم سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے ہو. ابھی 9 نومبر کو ہم نے ہاکی اسٹیڈیم کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا. آپ بتائیں وہ کوئی ڈی چوک تھوڑی آئے تھے کہ ان کی ریڈ کو چیلنج کر رہے تھے. بلوچستان کوئٹہ کے اندر ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ تھا ہمارا پرامن. ہم تو پرامن لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. 7 لوگوں کو گولی ماری گئی وہاں پہ، زخمی کیا گیا، 70 سے زیادہ ہمارے کارکن پکڑ لیے گئے. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرح ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈراؤ دھمکاؤ، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دو، رگڑ دو، توڑ دو، دھمکا دو، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے. اب جو ہے تقریباً 92 سے 94% پاکستانی جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے سورج صاحب، یہ ایک سمجھ آتی ہے. چلیں جی، آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی، آپ نے انہیں مار لیا، ڈنڈے ہنڈے مارے، منتشر کر دیا، آپ نے جلسے نہیں کرنے دیے، آپ جیسے لوگوں پر مقدمات کر دیے، ساری چیزیں. کہیں نہ کہیں بندہ کہتا ہے جی چلیں ٹھیک ہے، ان کی فستائیت ہے. جب آپ کی ریاست کے اندر دہشت گردی ہو جائے، اور اس آخری جو اٹیک ہوا اس سے پہلے جو سروے آیا اس میں رپورٹ یہ آئی کہ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے دہشت گردی میں. جب یہ سچویشن ہو تو اس وقت پھر یہ کمپنی کیسے چلے گی؟ یہ جو منصوبے ہیں، یہ پلانس ہیں، یہ جو بیٹھ کر ایک بنا لیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم چلائیں گے ملک کو، یہ ہمارا 10 سالہ منصوبہ ہے یا 5 سال، تو پھر کیسے چلے گا یہ؟ ادھر کون سا منصوبہ ہے؟ ادھر تو آپ سیاستدان کو خارجہ پالیسی بنانے دیتے ہو، آپ داخلی پالیسی بنانے دیتے ہو، آپ تو مسلط کر دیتے ہو. بس جو بادشاہ سلامت جو ہمارا جو بھی بنے گا آرمی چیف، بس وہ مائٹ از رائٹ ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں کٹ پتلی ہیں، جو وہ چاہے گا اس کی خوشنودی کے لیے جو سب سے بڑے جو ہے نا وہ باتیں کرے گا، اس کو سب سے بڑی پوزیشن مل جائے گی. تو یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے یار، ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں. جو سر یہ دیتے تو اس ادارے سیاستدان کا ہے نا. کام ہے، جو اس ادارے کا کام ہے وہ کرے، دفاع کرے، اور جو پالیسی دے گا سیاستدان اس پہ عمل کرے. دیکھیں اس سر طرح نہیں چلتے ہیں ملک، اس طرح نفرتیں پھیل رہی ہیں. اب سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے فوج، وہ کچھ چند جرنیلوں کی وجہ سے اسے نفرت ہو رہی ہے، عوام نفرت کر رہی ہے. ایک عام سپاہی کا قصور نہیں ہے اس میں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بلوچستان میں کہ آپ کیوں کرتے ہو گمشدہ لوگ، آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو، اذیت دیتے ہو. آج اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، وہ بات کرتی ہے کہ یہاں پہ شخصی آزادی نہیں ہے، سیاسی آزادی نہیں ہے، سماجی آزادی نہیں ہے. بلوچستان کے اندر دبایا جاتا ہے، اغوا کر دیا جاتا ہے، مسخ شدہ لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، ہمارے پیاروں کا نہیں پتہ چلتا وہ کہاں پہ ہے. تو وہ جائز ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے پنجاب نہیں سمجھتا تھا یہ چیز. پہلے سارے پنجابی کہتے تھے ہاں ہم، آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ابھی تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ پنجابی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، کوئی ہم سارے ایک ہیں، ایک سوچ کے لوگ ہیں. اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، جس نے لسانیت ختم کر دی، جس نے مذہبی فرقہ پرستی ختم کر دی. تو ہم جب پنجاب جاتے تھے تو پنجاب کے لوگوں سے ہم ڈیبیٹ کرتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. یہ جو 2-3 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، جس میں جو ظلم ہوا ہے پنجاب کے ساتھ، بربریت ہوئی ہے، جس طرح ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے ہیں، گھر توڑے ہیں، زبردستی سیاسی آپ کی وابستگی ختم کرانے کی کوشش کی ہے، الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، آپ کو سیاسی جو ہے وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دے رہے. ہزاروں کی تعداد میں کارکن، 20,000 بند ہیں ابھی بھی. ڈاکٹر یاسمین راشد بند ہے، اجاز چودھری سینیٹر ہیں ہمارے، ان کو نہیں آنے دیا جاتا سینٹ کے اندر، اجلاس کے اندر. یہ سب چیزیں سب کو پتہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کاز ایک ہی ہے، کاز یہ ہے کہ اس ملک میں تو جو ہے سارا کنٹرول ایک ہی ہے. آپ جو ہے وہ عدالتیں بھی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، آپ کی قومی اسمبلی کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے، سینٹ کو بھی. الیکشن کمیشن اس کے خوف سے جو ہے الیکشن کے رزلٹ چینج کر دیتا ہے. آپ خارجہ پالیسی وہ بنا رہی ہے، داخلی پالیسی وہ بنا رہی ہے. جس کو وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرے جی دہشت گرد ہے. نہیں چلے گا اس طرح. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر بھی نوجوان جو ہے وہ اویئر ہے ہر چیز سے، اسے پتہ ہے کہ مسائل کی جڑ کدھر سے ہے. یہ ملک کو آگے ہی نہیں جانے دے رہے، نہ اکانومی اس کی ٹھیک ہوتی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ ہمارے دور میں کیوں نہیں تھی؟ ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا ہمارے دور میں. ہم نے پالیسی بنائی ہوئی تھی، ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے. افغانستان سے اتنے اچھے ہمارے تعلقات تھے، ہمیں اپریشیٹ کیا گیا جب افغانستان سے ہم نے تمام دنیا کے سفیروں کو اور سفارتکاروں کو ہم نے نکالا وہاں سے. تو دیکھیں ہم نے افغان جو ہے وہ
لوگوں کے لیے پالیسی بنائی تھی بزنس کے لیے کہ آپ آئیں یہاں پہ ٹیکس دیں، آپ کو ہم یہاں پہ بزنس ویزاز دیں گے، اسٹوڈنٹس کو ہم نے کہا تھا ہم آپ کو ویزاز دیں گے. آپ جو ہے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، ہمارا ہمسایہ ہے وہ. لیکن آج جو ہے آپ انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہو جی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ پالیسی، یہ بہت خطرناک پالیسی ہے. آپ جو ہے ایک اپنے دوست کو کھو رہے ہو، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے سوائے چائنا کے. تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ جو کرتا درتا بنے ہوئے ہیں جو بہت مغرور ہیں، سنیں گے کہاں ہمیں جی، ہمیں تو دہشت گرد سمجھتے ہیں. لیکن کبھی بھی عوامی تائید کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا. اور ابھی بھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جو کل سلامتی کمیٹی کے اندر ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں، اس میں ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہمیں آپ تو ہمارے لیڈر سے مشاورت ہی نہیں کرنے دیتے، تو مشاورت کے بغیر کیسے ہم کسی کمیٹی میں جا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے کمیٹی میں بھی نہیں جا رہی تحریک انصاف کہ آپ جو ہے وہ ملنے نہیں دے رہے عمران خان سے، مشاورت کرنے نہیں دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم جو انہوں نے ظلم کا بازار بنایا ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سیاسی حکمت عملی سے ملک آگے جاتے ہیں، بات چیت سے چلتے ہیں، جنگوں سے آپریشن سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. سر آپ نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے آپ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں جائیں گے، جبکہ جب سے یہ حملہ ہوا ہے حکومت اسپیشلی نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کے الیکٹڈ لوگ اٹیک کر رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ مذمت نہیں کرتے، آپ لوگوں کے مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے. اب ڈیفینیٹلی آپ اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے تو اس کو بھی یہی رنگ دیا جائے گا کہ جی یہ عمران خان سے ملاقات تو بہانا ہے، یہ آنا ہی نہیں چاہ رہے اس پہ. کہ بظاہر آپ کو جوڑا اس چیز سے جا رہا ہے کہ آپ شاید دیکھیں ملک کی قومی سلامتی نہیں چاہتے. دیکھیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. غلطیاں ان کی ہے، ان کی جو ہے انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، ان کی جو ہے وہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اپنے ملک کے اندر. ان کو جو ہے وہ معلومات حاصل نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جا کے افغانستان پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے یا اس پہ کچھ آپریشن کریں گے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کون ہے؟ ہم محب وطن لوگ ہیں. عمران خان وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی ہے، اسلام فوبیا کا مقدمہ لڑا ہے. اس نے جو ہے وہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک نام دیا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے اور ہم بھی دہشت گرد ہیں. تم ہوتے کون ہو میں دہشت گرد کرانے والے؟ تمہیں یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تم سمجھتے ہو صرف وردی پہن کے ہی محب وطن کوئی بن سکتا ہے؟ بالکل غلط سوچ ہے. ہم ہیں محب وطن جو بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی چیز لالچ کے اس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جیل میں. وہ اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر جو ہے وہ عدالتوں میں مقدمے بھی لڑ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ عدالتیں مینج ہو چکی ہیں، اس کے باوجود رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ تو آئین مانتے نہیں ہو. آپ تو نہ الیکشن آپ نے ٹائم پہ کرائے اس ملک کے اندر، آپ کے تو جو دل میں آتا ہے آپ وہ کر دیتے ہو. آپ زبردستی 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا دیتے ہو، پیکا کا آپ جو ہے قانون پاس کرا دیتے ہو. آپ کی جو مرضی ہے، جس اینکر کو آپ نے ٹی وی چینل سے نکالنا ہے اس کی آپ نوکری سے اس کو فارغ کر دیتے ہو. آپ گھروں پہ چھاپے مار دیتے ہو. وہ اس طرح تھوڑی ملک چلے گا، یہ ملک چلے گا. آپ گھلا گھوڑ دو ہر طرف سے سوسائٹی کا. تو ہم ہیں پاکستانی، ہم فیصلہ کریں گے. کوئی تم نہیں ہوتے ہو کہ تم فیصلہ کرو اور تم ہمیں جو ہے ڈکٹیٹ کرو اور تم نیریٹو بلڈ کرو کہ یہ جو ہے نا یہ محب وطن نہیں ہے. ہم محب وطن ہیں. ہمارا دل جلتا ہے جب پاکستان کی غریب عوام کو پیسا جاتا ہے، جب بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، جب آپ گھروں میں گھس کے لوگوں کو مارتے ہو، جب آپ 26 نومبر کو لوگوں کو بے گناہ نہتے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے تھے، آواز اٹھانے آئے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سینوں میں، سروں میں گولیاں مار دی. ہمیں افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی میں پاکستانی بے گناہ شہید ہوتا ہے. ہمارا سپاہی بھی اگر شہید ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے تو بس ایک حکم نامہ جاری کرنا ہے. دیکھیں حکم نامے سے نہیں چلتے ملک جو ہے کنسنسس سے چلتے ہیں. قوموں کو، لوگوں کو جس طرح عمران خان نے جوڑا ہوا ہے، آپ اس کو قید میں بند کر کے اس کی آواز دبا کر، اس کی تصویر دبا کر کیا حاصل آپ کر رہے ہو؟ عوام میں تو آج بھی وہی پاپولر ہے. آپ کا تو سابقہ آرمی چیف جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا باجوہ، وہ تو فرانس کے روڈوں پہ نہیں گھوم سکتا. آپ کا جو ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان نہیں گھوم سکتا. تو آپ کو نہیں پتا کہ امروں کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کے ساتھ جو ساتھ دیتے ہیں وہ سیاستدان
لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم شکست کھا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اس لیے کہ بوٹ چاٹ رہا تھا وہ. آپ اس طرح کرو گے؟ جب آپ کہتے ہو کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد آپ لیٹ جاتے ہو اور آپ اس کے بعد ڈیل کر لیتے ہو، تو آپ کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ عوام ابھی اویئر ہو چکی ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کو بچاؤ، اس پاکستان کو اس طرح مت چھوڑو. اپنے غرور تکبر میں تم جنگ نہیں جیت سکتے عوام کے ساتھ، تم جنگ ہار جاؤ گے. عمران خان سے جنگ ہار چکے ہو تم. جو ہے وہ شکست خوردہ عناصر کو اوپر بٹھا دیا تم نے، ڈمی تم نے حکومت بنا لی ہے. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں دیکھو آج پھر ہماری حکومت کو آپ چلنے نہیں دے رہے، دہشت گردی آپ پھیلا رہے ہو. وفاق میں آپ کا کیا حال ہو چکا ہے؟ آپ سندھ کے اندر یہ کچے اس کے کا اور کیا پکے مطلب کے کہ ڈاکوؤں کو بٹھا دیا آپ نے سندھ کے اندر، ڈمی حکومت بنائی ہوئی آپ نے ہر طرف. تو یہ آپ کے نمائندے کدھر ہیں عوامی؟ یہ کدھر سے آپ کو مسائل سے نکالیں گے؟ یہ کس طرح دفاع کریں گے اپنے اس پالیسیز کا؟ آپ مجھے بتائیں. ان کے ہاتھ میں تو آپ نے کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ کے پی میں ہماری حکومت نہیں چلنے دی جا رہی، دہشت گردی کروا رہے ہیں آپ لوگ، دیکھیں میں جبکہ یہ آپ کے بظاہر تو سامنے دہشت ہے گردی کا نقصان تو پورے ملک کا ہے سر. بھائی، اور پورے ملک کا ہی ہے نا. ہمارے ابھی علی امین نے پریس کانفرنس کی آپ کے سامنے، اس نے کہا ہم نے جو ہے 5,000 جو ہے بندوقوں کا آرڈر دیا ہوا ہے 10 سال سے. 500 ابھی دیے ہیں انہوں نے، پیسے بھی دیے ہوئے ہیں. تو جب آپ مقابلے کے لیے اکوپڈ ہی نہیں کرو گے اپنی پولیس کو، تو کس طرح آپ مقابلہ کرو گے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اکوپ نہیں کرو گے اپنی پولیس کو، اسلحے کے پیسے دیے ہوئے ہیں وفاق کو، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اسلحہ دو، سر بندوقیں دو. جہاں تک 10 سال سے ہم بندوقیں سوشل نہیں میڈیا پہ دی ہوئی. دیکھتے ہیں، ہمارا اسلحہ تو بڑا مشہور ہے، ہماری تو فیکٹریاں چلتی ہیں اسلحے کی، تو پھر ہم اپنے ملک میں اسلحہ کیوں نہیں دے رہے اپنی فورسز کو؟ بس جب آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہوں گی، آپ جو ہے وہ کہیں اور اسلحہ دے رہے ہوگے، اور اپنے لوگوں میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہاں پہ آپ اسلحہ دے نہیں رہے ہو. آپ یوکرین کی جنگ میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہو، دوسروں کی جنگ میں، تو اپنے گھر میں تو پھر آگ لگے گی. یہ بڑا خوفناک ہے سر کہ جو دہشت گردی ہے، اور اسپیشلی جو اس وقت کی انگیجمنٹ ہے، اس وقت بھی اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ ہے. تو یہ حالات کیسے پھر ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ بظاہر لگ نہیں رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی استحکام کی طرف رستے جا رہے ہوں، یا کوئی بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. جب ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہو، دوسری طرف دہشت گردی ہو، تو حالات کیسے پھر ٹھیک ہوتے ہیں؟ تو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک بیوقوفوں کا ٹولہ بنا ہوا ہے جو صرف جی حضوری کر رہا ہے، واہ واہ کر رہا ہے، اب بہت اچھے ہیں جی، آپ کمال کر دیں گے. یہ انہیں پتہ ہے، یہ درباری جو ہے نا، اسی طرح لوگوں کو ہوا دے کر، واہ واہ کرا کر جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اس ملک کا. آنکھیں کھولنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ عوامی حمایت کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. 92% پاکستانی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو عمران خان کو باہر نکالنا پڑے گا. آپ کو جو اصل دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے جانا پڑے گا. سیاسی ورکروں پر جو لیبل لگاتے ہو غداری کا، دہشت گردی کا، اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا. یہی وہ سیاسی لوگ ہیں جو آپ کا راستہ نکالیں گے، جو اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، یہاں پر جو ہے آزادی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، صحافت کرنے کی آزادی ہو. یہاں پر جو ہے عدالتوں میں آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آپ جو ہے ڈکٹیٹ نہ کرائیں. یہاں پہ آڈیو اور ویڈیو کی یہ گیم ختم کر دیں. یہ آڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا اور اپنے مطلب کے کام نکلوانا، اس کو ختم کریں. خدا کے لیے دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے، آپ کدھر سے کدھر جا رہے ہو. کبھی ہم کاسا لے کر کس ملک پہ جاتے ہیں، کبھی کس ملک میں جاتے ہیں. کیا 25 کروڑ عوام ہے، یہ باشعور لوگ ہیں. آپ نیٹ بند کر رہے ہو، آپ فائر وال لگا رہے ہو، آپ ٹویٹر بند کر رہے ہو، سوشل میڈیا کا گلا گھوٹ رہے ہو. آپ کا خیال ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں بس وہ پھر صحیح ہو جائے گا؟ اس طرح صحیح نہیں ہوگا کچھ بھی. آپ کو جو ہے وہ عزت دینی پڑے گی، لوگوں کو، عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور قیادت پر جھوٹے مقدمات، بیس لیس مقدمات بنا کر آپ نہیں اندر رکھ سکتے. وہ جیتا ہوا بہادر شخص اندر بیٹھا ہوا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے. آپ کو نکالنا پڑے گا عمران خان کو. وہ جیتا ہوا شخص ہے، تم باہر نکل کے بھی ہار چکے ہو، سارے یہ ہارے ہوئے ہیں جی.
ٹھیک ہے، ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے سر. بلوچستان کے اوپر ایک اور چیز آ رہی ہے کہ یہ جو بارڈرز کھلے ہوئے ہیں جہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بھی ایک رائے قائم ہے کہ جی وہاں پر یہ جو بارڈرز ہیں یہ اس لیے کھولے گئے کہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے، مگر وہاں پر چند گنے چنے لوگ ہیں جو ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں، وہ مال کماتے ہیں، مگر بنیادی جو بلوچ ہیں جو وہ غربت میں ہی وہیں پر رل رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ دہائیوں سے ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہاں پہ نہ تو فیکٹریاں ہیں، نہ وہاں پہ کوئی پانی کی کمی ہے. اکثر بلوچستان کے اندر معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے. آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سٹیک دیتے نہیں ہو. آپ وہاں پہ کوئی روزگار کا آپ نے بندوبست کیا نہیں. 70 سالوں میں آپ صرف کنٹرول جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیم وہاں پہ لے آتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سارے بارڈرز پہ تو یہ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہاں پہ جب ایک آتا ہے نا سپاہی ہے ان کا حوالدار، وہ جو ہے وہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اپنے گاؤں میں، اور جب وہ یہاں سے سال گزار کے جاتا ہے تو ارب کھرب پتی بن جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں سمگلنگ ان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ان کے بغیر کس طرح آتے ہیں یہ بڑے بڑے ٹرالر ٹرکوں کے، یہ جو گیس کے جو بڑے بڑے آپ کے ٹرالر بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی ڈیزل آتا ہے. یہ کون لے کے آتا ہے؟ یہ خود لے کے آتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ اس میں ملوث ہیں. اس میں غریب بیچارے کو تو سوکھی روٹی کے ساتھ وہ شاید سالن کھا لیتا ہوگا، باقی مزے تو یہ کر رہے ہیں. اربوں خربوں روپے تو انہوں نے بنائے ہیں. ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ سمگلنگ کیسے کیوں نہیں رکتی؟ یہ نہیں روکتے، یہ کر رہے ہیں. اصل میں سارا ملک انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، نظام تباہ انہوں نے کیا ہوا ہے، ہر چیز میں یہ گھسے ہوئے ہیں. آپ کیوں صاف بات نہیں کرتے ہیں؟ صاف بات کرنی چاہیے کہ سمگلنگ جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہی کر رہے ہیں. اور یہ اس میں یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ خالی ہاتھ آتے ہیں اور ارب پتی بن کے چلے جاتے ہیں، یہ بالکل بہت سے لوگوں بالکل، نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. ٹھیک ہے سر، آپ کا بھی دور رہا، آپ ڈپٹی اسپیکر ہے، عمران خان صاحب کا دور رہا. اس دور میں بھی آپ نے جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہا کہ یہ سیاست میں گھستے ہیں، یہ سیاست میں آتے ہیں، سیاستدانوں کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ انہیں آنے دیتے ہیں. آپ کے دور میں بھی مداخلت رہی اور شدید طریقے سے مداخلت رہی، تو آپ کے دور میں کیوں اس کے خلاف اس وقت کیوں ریٹیلیشن نہیں ہوئی؟ سر آج ہم یہ جو اسی کے تو بھگت رہے ہیں، جو ہم نے اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں، جو ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی ہیں. آج کیوں میں باہر ہوں؟ آج کیوں جو ہے وہ غدار انہوں نے مجھے ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ رولنگ دی تھی مداخلت کا، میں نے کہا تھا کہ نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے مداخلت. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے، اور وہ جو سائفر آیا تھا وہ انہی کے نام تھا، باجوہ کے نام تھا. تو ہم تو کھڑے رہے. بلوچستان کی بات ہے، ہم نے 450 بے گناہ جو لوگ تھے ان کو ہم نے چھڑوایا. ہم نے 600 ارب روپے جو ہے وہ صدرن بلوچستان کے اندر سیاستدانوں کے ذریعے، میں تھا، زبیدہ جلال تھی، اسد عمر تھا، ہم خود گئے ان ایریاز میں. ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ایسے ایسے پروجیکٹس میں پیسے لگانے شروع کیے جہاں پہ انسانی زندگیاں بہتر ہوتی. تو ہمارے دور میں تو اس طرح کی نہیں تھی کوئی حالات جس طرح آج ہیں. آج کوئٹہ شہر جو ہے محصور بنا ہوا ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں وہاں پہ. وہاں پہ آپ آدھے گھنٹے کوئٹہ سے باہر نہیں نکل سکتے ہو. تو آپ کی کیا عزت ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ سر کوئٹہ میں تو لوگوں نے گوادر میں جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ کہاں پر گئی؟ پاکستان کو اس وقت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہم پوری دنیا سے کوشش کر رہے ہیں انویسٹرز کو لائیں، تو پھر کیسے چلے سر گا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان، آپ دیکھیں نا دبئی کا جو انڈیکس آئی ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانیوں نے وہاں پہ کمپنیز بنائی ہیں اور پیسہ لگایا ہے. تو پیسہ تو ڈرین ہو رہا ہے، باہر لوگ لے کر جا رہے ہیں. 16 لاکھ پاکستانی جوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. ہندوستان سے زیادہ بڑی تعداد میں، ہندوستان کی ارب سے زیادہ 1.5 ارب اس کی آبادی ہے. اس کے اتنے لوگ نہیں چھوڑ کے گئے جتنے ہمارے ملک سے لوگ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو یو اے ای اب ویزا نہیں دے رہا پاکستانیوں کو. آپ کو جو ہے جی وہ اورنج لسٹ میں آپ کا یو ایس لے کے آ گیا ہے. بس آپ کو عمان ویزا نہیں دے رہا، آپ کو کویت ویزا نہیں دے رہا، قطر ویزا نہیں دے رہا. یہ تو اسلامی ممالک ہیں، یہ تو ہمارے برادر ممالک ہیں، وہ آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے رہے. تو آپ کی اسٹینڈنگ کدھر ہے؟ انویسٹمنٹ کدھر سے آنی ہے؟ آپ کے سب سے زیادہ تو آپ کے جو سرمایہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ پیسہ لے گئے ہیں پاکستان میں. یہ جو انہوں نے بنائی تھی آرمی چیف بھی، اور اس کے اندر آئی ایس کہ اس کا نام میں کمیٹی کا بھول گیا، ایس آئی ایف ایس آئی سی ایف سی، تھی جی. ایس آئی ایف اس سی کا کیا ہوا؟ ہاں، اس کا کیا انجام ہے؟ کون سے پیسے آئے ہیں؟ یار یہ خود جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان مستر کے گرین خربوں روپے تو پاکستان باہر ہیں. انیشیٹو ایک پروجیکٹ لگایا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پاکستان کی تبدیلی والا پروجیکٹ ہے، وہ پاکستان کی قسمت تبدیل کر دے گا. آپ دیکھیں گندم جو ہے وہ 30% سے زیادہ کسان نے لگائی نہیں ہے، اسے یوریا ہی نہیں خریدا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو آپ تو ابھی اپنی فصلیں آپ کدھر لے گئے ہو؟ آپ زراعت کا برا حال آپ نے کر دیا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، میں بتاؤں صرف یہ کتابی باتیں ہیں.
پریکٹیکل کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کو جب سینس ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کس طرف ہے, تو یہ گول دائرے میں گھوم رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ڈرایا ہوا ہے, دھمکا دیں گے, گھر سے اٹھا لیں گے, سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھا رہے ہیں. ادھر ٹرین کا اتنا بڑا سیانہ ہوا ہے, آپ دہشت گردوں کے پیچھے جاؤ. آپ پنجاب میں لاہور میں لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہو کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ اس نے یہ لکھ دیا. اس سوشل میڈیا پہ وہ اپنی ایک رائے دے رہا ہے, آپ کو اتنا برا لگتا ہے. اور جو اصل دہشت گرد ہیں انہیں آپ پکڑ نہیں سکتے ہو. آپ ان سے جو ہے وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو گئی ہے ہماری وہاں پہ جو پولیس ہے بیچاری, انہیں پتا ہے کہ ہم جو ہے بے بس ہیں, ہم کیا کس طرح لڑیں, ہم عوام ہی ساتھ نہیں ان کے جب دے گی تو کس طرح آپ لڑو گے؟ سر پھر وہ جو بات چل رہی تھی کہ ٹیبل ٹاک کریں گے, بیٹھ کر ڈسکشن کریں, ڈائلاگ کریں, تو معاملات وہاں سے آگے نکل گئے. دیکھیں عمران خان صاحب نے 3 کھلے خط لکھے, ایک ایک چیز اس میں بتائی, لائے عمل دیا کہ کس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے, کیا برے حالات ہو چکے ہیں, اور تم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہو. اختر مینگل صاحب نے کھلا خط لکھا ہے, پوری عوام کو ایک ایک چیز بتائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی الائز ہیں, آپ تو پہلے لوگوں کو آپ کی مرضی کے بغیر تو آپ کسی کو چھوڑتے نہیں ہو. یہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 200 سے زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی تھی, آپ 17 سیٹوں والوں کو جو ہے آپ اسمبلی میں لے آئے ہو, اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے ہاتھ پیر پہلے ان کے بھی بندھے ہوئے ہیں, ان سے آپ کٹ پتلیوں کی طرح حکومت کروا رہے ہو. تو کیا خیر آئے گی, کدھر سے آئے گی خیر اس ملک کے اندر؟ آپ جب پوری دنیا جب دیکھتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ بھی امریکہ نے اپنے ٹریول ایڈوائزری جاری کی اپنے شہریوں کے لیے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, آپ نہیں جائیں پاکستان, اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے. تو ایک طرف آپ بڑے خوش ہوتے ہو, جی ہمیں تو ٹرمپ نے وہ شاباش دے دی ہے. وہ پیچھے سے ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ یہ بھی دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کے لوگوں کو پڑھنے کی ابھی ویزا نہیں ملے گا, اسٹوڈنٹس کو, آپ کے جو لوگ ہیں وہ آ نہیں سکیں گے, انٹریکشن ہوگا نہیں, بزنس اور نیچے چلا جائے گا. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ان کو, جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوامی احترام نہیں کریں گے, رائے عوام کی رائے ڈیفینیٹلی کا ڈیفینیٹلی احترام, عوام کی تو عزت یہ ہوگی جب کبھی بھی تک. یہ جو ہے نا, یہ آپ عوام پشت پہ ہوگی فوج کے تو پھر آپ لڑ سکتے ہو. جب آپ عوامی کے سامنے ڈائریکٹ آپ ان کے ساتھ لڑنے لگ جاؤ گے اپنی عوام کے ساتھ, تو آپ کدھر جیت سکتے ہو یار؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے دور اپوزیشن میں اچھا نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. خیر وہ بھول گئے ہیں ابھی, تو جب سر تک ابھی وہ ووٹ کو بوٹ کو عزت نہیں عزت دو گے. دے رہے ہیں, بوٹ کو اب تو وہ ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا پیٹرن اینڈ چیف بنا دیا ہے. شرم نہیں آتی ان کو, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, آپ اس کو پیٹرن اینڈ چیف بنا کے اس کو آپ عہدے بانٹی جاؤ بس. کدھر چلے گا یار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی عوام پریشان ہے, بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے, نفرتیں آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہو, ہمسایوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ اندرونی حالات دیکھو, 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول میں نہیں جاتا, آپ کا جو ہے وہ نوجوان 16 لاکھ سب سے زیادہ دنیا میں دوسرا ملک ہے, تیزی سے آپ باہر جا رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ نوجوان مایوس ہے, یہ بیچارے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو باہر کی کمپنیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, آئی ٹی سے پیسے کچھ ڈالرز لے کے آتے تھے, نیٹ آپ بند کر دیتے ہو, سلو کر دیتے ہو, ان بیچاروں کو بھی آپ نے غرق کر دیا ہے. ہر طرف سے آپ مایوسی پھیلا رہے ہو, اور بس یہ ہم نے قبضہ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کا جو ہے عمران خان باہر نہیں نکل سکتا, لوگ جلسے نہیں کر سکتے, جلوس نہیں کر سکتے, ہم نے ڈرا دیا ہے. یار آپ ڈرا وقتی طور پہ سکتے ہو, لیکن آپ نے جو دماغوں کے اندر نفرت آپ بھر رہے ہو, اس کا کیا انجام ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کتنا بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے پاکستان کا؟ آپ تو 3-4 سال رہو گے, اس کے بعد آپ کدھر چلے جاؤ گے باہر ملک میں, آپ کوئی جزیرہ لے لو گے, آپ کوئی بڑے بڑے محل لے لو گے. پاکستان میں تو رہتے نہیں ہیں, جیسے یہ سرکاری ملازمت سے ختم ہوتے ہیں یہ تو باہر بھاگ جاتے ہیں سارے. آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لو, جو ہمارے پچھلے کتنے عامر تھے وہ کہاں گئے ہیں اور کدھر رہے ہیں. تو یہی حال ہوگا, سیاستدان رول رہا ہوگا عمران خان کی طرح, ہماری طرح چیخے مار رہے ہوں گے, اور یہ اس کے بعد جو ہے نا تجزیہ نگار بن جائیں گے, یا کسی اور باہر ملک میں جا کے کوئی نوکری کر لیں گے. یہ آپ نے ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ چھیڑا کہ جس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی جب کسی بھی انسان کو یا اس کے گھر والوں کو جس طرح سے اٹھاتے ہیں آج کل, تو یہ نفرتیں تو بڑھتی ہیں. بہرحال یہ جب سے بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں, بلوچ جتنی بھی قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, وہ تنقید کر رہی ہے. اور اس تنقید کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جی فنڈز تو بلوچستان کو دیے جاتے رہے, بلوچستان کو تو اس کا حق دیا جاتا رہا, یہ سردار, یہ وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں, یہ خڑپ کر گئے ہیں وہ ساری چیزیں. او یار مجھے آپ بتاؤ, سردار کیا کر سکتا ہے؟ سردار کو تو اپنی سرداری قائم رکھنی ہے. وہ تو جو ہے وہ ڈی سی یہ اس کے چینج کر لیں, اے سی اس کے چینج کر لیں, وہاں پر جو ہے ہیلتھ
کا اور ایجوکیشن کا آفیسر ان کے ہاتھ میں ہوں، بانگیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پوری ایڈمنسٹریشن تو ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو سردار تو مجبور ہو جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایم پی اے بھی بن جاؤں، منسٹر بھی بن جاؤں، تو ٹھیک ہے یار، یہ جو ہے مجھے تنگ نہیں کریں گے، میری قوم کو تنگ نہیں کریں گے، تو آپ تو بلیک میلنگ کر کے ان کو لے کے آتے ہو، وہ تو آپ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ جب آج عوام، ایک عام آدمی اوپر آیا ہے، تو آپ عام آدمی کو بھی اوپر آنے نہیں دیتے ہو، آپ جو کہتے ہو نہیں بس ہماری بات مانی جائے، آدھے فنڈ تو یہ کھا جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ عوام لگتے کدھر ہیں فنڈ؟ فنڈ کدھر لگتے ہیں آپ مجھے بتاؤ؟ بلوچستان کا تو اتنا سا تو بجٹ ہے، اتنا 44% آپ کا رقبہ ہے، 4% ملک کی آپ کی آبادی ہے، وہاں پہ تو غربت ہے، انفراسٹرکچر آپ نے ہے نہیں پورے ویسے بلوچستان یہ میں، بڑا حیران روڈز کن ہے نہیں سر، ہیں، یہ پینے یہ کا آج پانی سے نہیں نہیں ہے۔ ہے، کدھر جائے بیچارہ بلوچ اور پشتون، وہاں کا کدھر جائے، وہاں کا کوئٹہ کا سیٹلر کدھر جائے ادھر؟ وہ بیچارے آپ دیکھیں جو ہزارہ برادری تھی، 100 وہاں پہ ایک ایک دھماکوں میں لوگ ان کے شہید ہوتے رہے، وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھ گئے، وہ آسٹریلیا چلے گئے، کوئی کینیڈا چلا گیا ان کا نوجوان، تو کدھر جائیں وہ لوگ؟ آپ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ اسی لیے تو آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی انہیں کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی اس سسٹم سے، سسٹم تو انہیں مار رہا ہے اور مار رہا ہے، ان کو عزت ہی نہیں دے رہا سسٹم۔ سر صاحب یہ بڑا حیران کن ہے نا کہ جہاں پر آپ کا 45% رقبہ ہو اور اس میں 4% آبادی ہو آپ کی، اور اس کے اوپر بجٹ بھی آپ 4 سے 5% رکھ دیں، تو پھر مطلب وہ تو بڑا آسان ہے ان لوگوں کو مینج کرنا، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، انہیں ایک اچھا لائف سٹائل دینا، تو یہ کیوں نہیں دے پا رہے؟ دیکھیں انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ جس طرح انگریزوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ کالے انگریز بن کے انہوں نے جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ انگریز تو پھر بھی انفراسٹرکچر لے کے آیا تھا بلوچستان میں، اس نے ریلوے بنایا، اس نے پورا جو ہے وہ یہاں پہ ہر شہر کے اندر بنایا۔ آپ تو ابھی ریلوے کو بھی ختم کر چکے ہو، کوئٹہ سے جوب تک وہ ریلوے لائن لے کر گیا ہوا تھا، وہ آپ نے ختم کر دی، آپ نے تو پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دیا پاکستان کا۔ تو یہ تو صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صوبیدار یا ایک سپاہی بھی جب آتا ہے نا بلوچستان باہر سے، تو وہ جب اس کی بارڈر پہ ڈیوٹی لگتی ہے، وہ تو کروڑوں اربوں روپے بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ابھی۔ اب میری آپ سے پورے، بلکہ میں تو کیا، ہماری تو یہ بے ادبی معاف بات بھی نہیں سنتے ہیں، ہمیں تو دہشت گرد اور غدار قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن مسئلے کا حل ایک ہی ہے، جب تک آپ لوگوں کو عزت نہیں دو گے، جب تک آپ انہیں بٹھاؤ گے نہیں، ان کی بات نہیں سنو گے، ان کو آزادی سے رائے کا اظہار نہیں کرنے دو گے، ان کی وہ جس کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرو گے، ملک نہیں آگے چل سکتا۔ یہ بڑی پیارا ملک ہے ہمارا، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ لوگ، غریب لوگ بستے ہیں، کچھ لوگ اشرفیہ ہے جو امیر ہے، عام آدمی کے پاس تو جو ہے وہ بیچارے کے پاس اب بجلی دینے کے بل کے پیسے نہیں رہے، گیس کے بل کے پیسے نہیں رہے، وہ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس طرح پڑھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کتنے زیادہ ڈپریس ہیں ہماری مائیں بہنیں، کس طرح گھر چلا رہی ہیں، اور آپ لوگوں کو دہشت گرد بناتے جا رہے ہو، عام شہریوں کو۔ اب دہشت گردی کا کیا ان کے پاس وہ ہے؟ ابھی کس کو کہتے ہیں دہشت گرد؟ سارے تو آپ نے پورے ملک کے تو نوجوانوں کو دہشت گرد آپ نے قرار دے دیا، جو سوشل میڈیا بھی یوز کرتا ہے وہ بھی آپ اس کو بھی دہشت گرد کہتے ہو۔ تو آپ پھر کون ہے، کون اس میں محب وطن؟ جب 92% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں عوام، تو پھر اور ہے کون آپ مجھے بتائیں جو محب وطن پاکستانی ہے جس کو سمجھتے ہیں؟ تو ہم سب کو تو انہوں نے غدار قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جب سر تک سر ان کی یہ سوچ نہیں بدلے گی، عمران خان صاحب ایک وہ واحد طاقت ہے، فورس ہے جو پورے پاکستان کو ایک کر سکتا ہے، جس پہ بلوچ بھی، پشتون بھی، پنجابی، سرائکی، سندھی، کشمیری، گلگت بلتستانی، کراچی کے رہنے والے سب اس پہ متفق ہیں۔ خدا کے لیے اس کو استعمال کرو۔ اس کو پاکستان آگے جا رہا تھا، کووڈ میں کس طرح اس نے مقابلہ کیا، جی ڈی بی 6.2 پہ وہ لے گیا تھا، فیکٹریاں اس نے چلا دی تھیں۔ یہی پاکستان تھا کہ آپ کا جو ہے وہ برطانیہ کے رسالوں میں آتا تھا، وہاں پہ ایڈوائزری دی جاتی تھی اپنے ٹریولرز کو کہ وہ پاکستان جائیں، سب سے سستی اور اچھی صحافت پاکستان میں ہے، دنیا پاکستان میں آ رہی تھی، ہمارے پاس ریونیو آ رہا تھا۔ تو جب تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کتنے خوشحال ہو رہا تھا پاکستان، سب سے زیادہ گاڑیاں پاکستان میں لوگ لے رہے تھے، کسان سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا اس نے ٹریکٹر لیا ہے، غریب نے موٹر سائیکلیں لی ہیں، زندگیاں بہتر کر رہے تھے۔ آپ نے ہر چیز کو ایک دم روک دیا رجیم چینج کے بعد،
اور بڑے آپ خوش تھے کہ شاید ہم 1-1.5 سال میں کنٹرول کر لیں گے, دبا دیں گے, پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے, عمران خان کا نشان ختم کر دیں گے. ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. معیشت ڈبا دی ہے انہوں نے, قرضے میں ڈبا دیا ہے ملک, دہشت گردی پھیل رہی ہے تیزی سے, عوام مایوس ہو چکی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف آج تک نشانہ ہے. اس کے باوجود عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. سر آپ نے عزت کی بات کی جی, بلوچ قوم کو عزت دیں, بلوچوں کو عزت دیں, وہ ساتھ لگ جائیں گے. سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, انہیں ناراض بلوچ کا نام آپ لوگوں نے دے دیا ہے, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے, اور مناپلی آف وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. دیکھیں, اسٹیٹ کے پاس تو پاور ہوتی ہے. اگر آپ کا پاور جس کے پاس ہو وہی بات چیت کے لیے تیار نہ ہو, یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. پاورفل کو تو کس سے ڈرنا ہے اگر اس کے پاس پاور ہے؟ اگر وہ ہر چیز کنٹرول کرتا ہے تو کرے نا بات, کر لے, اپنی کنوینس کر لے, اس کے پاس تو طاقت ہے, لوگ ڈر جائیں گے. تو لوگ جب آپ کی طاقت سے بھی نہیں ڈر رہے, لوگ جب وہ دن بدن دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے, تو آپ کو عوام کو تو اکٹھا کرنا ہے. آپ عوام کو تو اپنی اکٹھے کرو, آپ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھی کرو, آپ ان کی رائے لو, آپ ان سے مشورہ لو, آپ انہیں بٹھاؤ. آپ اے پی سی بلاتے ہو, آپ خان جو 92% پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہے, آپ اس کو جیل میں رکھتے ہو, آپ نکالو اس کو, بٹھاؤ اس کو, کرو اس سے بات چیت. آپ تمام بلوچ رہنماؤں کو بلاؤ, پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ سچ مچ چاہتے ہو کہ پاکستان آگے جائے, دہشت گردی ختم ہو. تم بلاؤ نا, تمہیں بلانے میں کیا عرض ہے؟ طاقت تمہارے پاس ہے, حکومت تمہارے پاس ہے, ہم تو نہتے لوگ ہیں, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو صرف جو ہے وہ نیریٹو ہے, ہمارے پاس تو حق اور سچ ہے. ہم تو نہیں ڈر رہے, بزدلوں کی طرح نہیں ان کے سامنے جھک رہے, کھڑے ہیں عزت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ. عوام کو بتا رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا ہم سب کو. ہمیں جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ یہ چوروں کو بٹھا کر آپ NRO 2 دے کر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں, یہ سیلف انٹرسٹ کے لوگ ہیں. انہیں جو ہے وہ یہ سیاسی وہ گد ہیں جنہیں صرف اپنے بچے نظر آتے ہیں. انہیں پاکستانی بچے نظر نہیں آتے, ان کا مستقبل نظر نہیں آتا. انہیں آپ چاہے 3 دفعہ نہیں 10 دفعہ دوبارہ ملک کی بھاگ دوڑ دے دو, انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. انہوں نے چوریاں کرنی ہیں, سرے محل بنانے ہیں, انہوں نے ایون فیلڈ کے جو ہے وہ اپارٹمنٹس لینے ہیں, انہوں نے ٹیٹیاں بھیجنی ہیں باہر, اربوں خربوں روپے اپنے بچوں کو صرف اور صرف ان کو حکمران بنانے کے لیے یہاں پہ پیسے بنانے کی مشین انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کو, کہ یہاں سے لٹو اور پھٹو. یہ نہیں چلے گا. عوام اب باشعور ہو گئی ہے, مقابلہ کر رہی ہے. آپ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں آپ ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو نیوٹرل لوگ یہی بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی, آپ کو سیاسی لوگوں کو راستہ دینا پڑے گا, آپ کو عوام کی رائے کا مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. پھر مسئلے ختم ہوں گے. مسائل میں جکڑ چکا ہے. کوئی بھی اگر اب بھی عوامی حمایت سے بھی آتا ہے تو اس کو بہت ٹائم لگے گا پاکستان کو صحیح کرنے میں. یہ جس دلدل میں گھسیڑتے جا رہے ہیں پاکستان کو, یہ سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پریشان ہیں, ہم سارے. عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ وہ اسی لیے اپنی عوام کے لیے لڑ رہا ہے. تو آپ جب تک اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرو گے اور چوروں کو بٹھاؤ گے تو چور تو یہی کریں گے. ان کا تو عوامی رابطے ہیں نہیں ان کو تو یہ کہیں جانتے ہی نہیں ہے, نہ نکلتے ہیں. ان کو تو جب وہ اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے ادھر چلے جاؤ, وہ ادھر بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں, ورنہ ان کا اپنا کوئی ول ہی نہیں ہے, کچھ ہی نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے قاسم سوری صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں
اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.